علیہ کا زید قائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ موضوع کی تقسیم ہوئی تھی مرکب اور مفرد کی جانب۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، مرکب اور مفرد۔ مرکب کی پھر تقسیم ہے کہ مرکب یا تام ہے یا ناقص ہے، مرکب یا تام ہے یا ناقص ہے۔ مرکب تام اور مرکب ناقص میں کیسے فرق ہوگا؟ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، ازراہ اختصار شارح اس کا بیان کرتا ہے۔ تو مرکب تام کیا ہے؟ کا یصح السکوت علیہ، جس پر خاموش ہونا درست ہو، یہ مرکب تام ہے۔ توجہ رکھیں، جس پر خاموش ہونا درست ہو یہ مرکب تام ہے۔ آپ نے کہا زید کھڑا ہے، یہ سن کے آپ چپ ہو جاتے ہیں، یہ کہہ کے آپ چپ ہو جاتے ہیں، تو سامنے والا یہ نہیں کہ مطلب اس کو زیادہ سوالات کی حاجت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے کہا نا یہ زید کا غلام، یہ زید کا غلام، آپ نے کہا نا زید کا غلام، یہ جو کہا نا زید کا غلام، تو اب اس کو طلب باقی ہے، یار بات پوری کرنا۔ آپ نے کہا گھر میں، جب کہا نا گھر میں فدار، گھر میں، آپ نے کہا گھر میں، اب گھر اور میں مل کے بنا تو مرکب ہے، لیکن کیا ہے کہ بھائی گھر میں کیا ہوا، یہ بات ابھی آئی نہیں ہے، اس لیے اس پہ خاموشی درست نہیں۔ آپ نے کہا نا گھر میں، اب آپ کا خاموش ہونا ٹھیک نہیں، بات پوری کریں۔ آپ نے کہا زید کا غلام، یہ کہا تو اب آپ کا خاموش ہونا ٹھیک نہیں، بات پوری کریں۔ زید کا غلام آیا گیا سویا جاگا، کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ بات مجھے نہیں سمجھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خاموشی آپ کی درست ہو تو یہ مرکب تام، خاموشی درست نہ ہو تو یہ مرکب ناقص۔ بات ہے یہ ذہن میں معنی کرے، یعنی درست ہو اس پر خاموش ہونا۔ توجہ ہے، یہ زید القائم اس کی مثال دی ہے مرکب تام کی، ہے یہ مثال، لیکن آپ اس کو ایک سوال کا جواب بھی بنا سکتے ہیں، اعتراض کا جواب بھی بنا سکتے ہیں۔ توجہ ہے، وہ کیسے؟ کہا نا اس پر سکوت درست ہو، اس پر سکوت درست ہو، تو بات سمجھے کہ اپنی جگہ خاموشی تو کسی جگہ پر بھی درست ہے نا، کون سا واجب ہے کہ اور بھی بات بندہ گفتگو کرے، ٹھیک ہے، یا اور انداز میں سوال کرے کہ بھائی صحت سکوت کا کیا مطلب ہے، صحت سکوت کا کیا مطلب ہے، سکوت صحیح ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اگر سکوت صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خاموش ہونے پر، آپ کے خاموش ہونے پر سننے والے کو کوئی کسی چیز کی طلب باقی نہ رہے، کسی چیز کا کوئی اور ذہن میں اس کے استفہام نہ ہو، صحت سکوت کی یہ معنی ہے؟ یہ صحت سکوت کے معنی ہے بھائی مطلقاً سکوت درست ہو، عقل اس کو اس سکوت پر معترض نہ ہو، عقل اس سکوت پر اعتراض نہ کرے۔ صحت سکوت کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں صحت سکوت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خاموش ہوئے تو سامنے کو کوئی طلب باقی نہ رہے، تو اب تو ضرب زید پہ سکوت بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب ضرب زید کہیں گے تو وہ سوچے گا کس کو مارا، آپ نے کہا مرن، وہ کہے گا کس سے مارا، آپ نے کبھی سوت، وہ کہے گا کیوں مارا، آپ نے کہا تادیباً، وہ سوچے گا کب مارا، آپ نے کہا الیوم، یام سے، سمجھے بات کو، پھر اس کے ذہن میں آئے گا کس جگہ مارا، آپ نے کہا فدار جی، پھر اس کے ذہن میں آئے گا کتنا مارا۔ یہ تو پھر سکوت تو جملہ خبریہ پر بھی درست نہیں ہے، بات سمجھے۔ اور اگر صحت سکوت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ عقل اس کی مجوز ہو، عقل اس سکوت کی مجوز ہو، تو ذہن میں رکھیں عقل تو کہتی آدھے کلمے پر بھی اگر تو خاموش ہو گئی یہ بھی سکوت درست ہے۔ آپ نے کہا زئی، بات اب چپ ہو گئے، اب دن کہنا واجب نہیں ہے، عام رن کے بجائے آپ نے کہا عام، سکوت صحیح ہے، عقل مجوز ہے۔ تو صحت سکوت کے معنی اگر تجویزی عقل کے ہیں وہ تو آدھے کلموں پر بھی درست ہے، اور اگر صحت سکوت کا مطلب کیا ہے؟ صحت سکوت کا مطلب ہے کہ سامع کو کسی قسم کی طلب باقی نہ رہے، تو وہ صحت سکوت جملہ خبریہ پر بھی نہیں ہوتا، جملہ خبریہ کے بعد بھی طلب باقی رہتی ہے،
تو صحت سکوت کی کون سے معنی ہے یہ سوال؟ تو اس کا شاعر نے جواب دیتے ہوئے کہا زید قائم، یعنی زید قائم پر جو سکوت ہے نا، جس قسم کا زید قائم پر سکوت صحیح ہے یہ والا مراد ہے۔ اصل جواب یہ ہوگا کہ بھئی نہ مراد ہے یہ کہ مطلقاً طلب بھی باقی نہ رہے، سرے سے طلب بھی باقی نہ رہے، اور نہ یہ مراد ہے کہ نفس جواز، بلکہ مراد ہے زید قائم والا صحت سکوت۔ زید قائم والا صحت سکوت کیا ہے کہ جب متکلم خاموش ہو تو سامع کو مسند اور مسند الیہ میں سے کسی کی طلب باقی نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ تو یوں یہ آپ کا زید قائم جو ہے یہ آپ بنا سکتے ہیں، اس سوال کے جواب کی طرف اشارہ بھی بنا سکتے ہیں، ویسی مثال لیکن یہ سوال کر کے جواب کی طرف اشارہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بات ہے یہ ذہن میں دوبارہ سمجھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ زید قائم یہ ہے مثال مرکب تام کی، لیکن یہ سوال کا جواب بھی بن سکتا ہے۔ سوال آپ اس انداز میں کریں کہ صحت سکوت سے کیا مراد ہے؟ صحت سکوت سے یہ مراد ہے کہ جب متکلم خاموش ہو تو سامع کو کسی طرح کی طلب باقی نہ ہو، یا نفس جواز صحت، نفس جواز سکوت۔ آپ اگر کہیں کہ متکلم خاموش ہو اور سامع کو کوئی طلب باقی نہ رہے تو اب جملہ خبریہ پر بھی سکوت درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ کہیں گے ضرب زید تو ذہن میں آئے گا اس کے سامع کے کہ کس کو مارا، کیوں مارا، کس کے ساتھ مارا، کہاں مارا، کتنا مارا، کب مارا، یہ سارے کے سارے سوالات اس کے ذہن میں موجود ہیں، تو طلب تو باقی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ نفس جواز سکوت، تو نفس جواز سکوت تو آدھے کلمہ پر بھی جائز ہے، پھر تو سارے کے سارے مرکب تام ہی بن جائیں گے، سمجھے بات کو؟ یہ اعتراض تو اس کا شاعر نے جواب دیتے ہوئے کہا زید قائم، یہ صحت سکوت سے مراد ہے زید قائم والا سکوت، وہ سکوت جو زید قائم پر ہو رہا ہے۔ زید قائم پر کون سا ہو رہا ہے کہ متکلم جب خاموش ہو رہا ہے تو سامع کو نہ مسند کی طلب ہے نہ مسند الیہ کی طلب ہے، یہ والا، یعنی جو شکیں دو آپ نے بنائی ہیں ان میں سے کوئی مراد نہیں ہے، تیسری شک مراد ہے۔ بات آئی ذہن میں؟ جی بڑے کیا ہوگا؟ احتمل الصدق والکذب ان يكون من شانه يتصل بهما بان يقال له صادق او كاذب۔ بس توجہ ہے؟ تو مرکب کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، تام اور ناقص۔ کون کون سی؟ اب پھر تام کی تقسیم، تام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے عذرائے اختصار خبر کی تعریف نہیں کی تھی اور انشاء کی بھی، شارح اس کی تعریف کرتا ہے کہ مرکب تام خبری کیا ہے، کا ان احتمل الصدق والکذب والکذب، کہ خبر کب بنے گا؟ جب صدق اور کذب کا احتمال رکھے۔ کیا؟ جب صدق اور کذب کا احتمال رکھے۔ ہاں ٹھیک ہے، توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے توجہ کر لی تو بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان احتمل الصدق والکذب، کہ مرکب تام خبری وہ ہے کہ جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے، جو بات ہے ہی ذہن میں، اگر احتمال رکھے صدق اور کذب کا، توجہ ہے جی۔ اس پر اعتراض مشہور ہے، آپ نے مرقات وغیرہ میں بھی پڑھا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ بہت سی ایسی اخبار ہیں، اعتراض کی اجمالی تقریر یہ کہ آپ کی طرف جامع نہیں ہے، تفصیل اس اجمال کی ہے کہ بہت سی ایسی اخبار ہیں، خبریں ہیں جو صدق ان میں صدق ہی صدق ہے، کذب کا احتمال نہیں ہے۔ بہت سی ایسی خبریں ہیں جن میں کذب ہی کذب ہے، صدق کا احتمال نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، صدق ہی صدق، محمد الرسول اللہ، صدق ہی صدق، کذب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ السماء تحت اقدامنا، السماء تحت اقدامنا، یہ کذب ہی کذب ہے، اس پہ صدق کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ الارض فوق رؤوسنا، جی یہ کذب ہی کذب ہے، اس میں صدق کا کوئی احتمال نہیں ہے، بات سمجھے؟ تو اس قسم کی جو اخبار ہیں ان پر تعریف آپ کی صادق نہیں ہے تو تعریف جمعی افراد کی نہ ہوئی۔ اعتراض سمجھے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا کہ اے یکون من شأنہ ان یتصف بہما، کہ خبر ایسی ہو کہ صدق و کذب سے متصف ہو سکے۔ اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ توجہ رکھیں، ایک ہے خبر کی حیثیت اس لحاظ سے کہ یہ موضوع ہے، یہ محمول ہے، محمول کا موضوع کے لیے اس بات ہے یا نفی ہے، ان دونوں کے بیچ ایک نسبت ہے۔ تو محمول موضوع کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے
یا منفی کیا جا رہا ہے. سمجھے بات کو؟ ایک خبر کی یہ حیثیت ہے، ایک خبر کی حیثیت ہے یہ مخصوص موضوع کے لیے مخصوص معمول کا اثبات، مخصوص موضوع سے مخصوص معمول کی نفی. توجہ ہے؟ تو یہ دو حیثیتیں، ایک کوئی موضوع ہے اس کے لیے کسی موضوع کا اثبات یا نفی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مخصوص موضوع کے لیے مخصوص معمول کا اثبات، مخصوص موضوع کے لیے مخصوص معمول کی سلب مخصوص موضوع سے. یہ دو حیثیتیں ہیں. توجہ ہے؟ جو پہلی حیثیت ہے، پہلا جو درجہ ہے جس میں موضوع اور معمول کی خصوصیت ملحوظ نہیں، یہ کوئی بھی موضوع ہے، اس کے لیے کوئی بھی معمول ثابت کیے جا رہا ہے. سمجھے؟ یہ کوئی بھی موضوع ہے، اس سے کسی بھی معمول کی نفی کی جا رہی ہے. توجہ ہے؟ اس لحاظ سے ہر خبر صدق اور کذب کا احتمال رکھتی ہے. ہر ایک خبر موضوع معمول کی خصوصیت آ جاتی ہے، دلائل خارجیہ آ جاتے ہیں، تو پھر کذب کا احتمال ہے یا نہیں ہے، صدق کا احتمال ہے یا نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے. توجہ ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ لیں کہ یہ کوئی ایک موضوع میں نے رکھ دیا، اس کو آپ موضوع اس جانب آپ موضوع تصور کر لیں، یہ معمول تصور کر لیں. میں کہوں یہ معمول اس موضوع کے لیے ثابت ہے، تو احتمال ہے اس چیز کا نہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے نہ ثابت ہو. احتمال ہے نہیں ہے؟ بولیں ہے نا. اب میں نے اس موضوع سے پردہ ہٹایا، اس میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اس معمول سے پردہ ہٹایا تو یہ ہے رسول اللہ. اب جب پردہ ہٹایا تو اب کذب کا احتمال نہیں ہے، لیکن جب تک پردہ نہیں ہٹایا تھا، خصوصیت ہم نے نہیں دیکھی تھی، تب تک تو احتمال تھا نا. بات سمجھے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے، اسے کہتے ہیں بھئی حاشیتین کی خصوصیت کا لحاظ کیے بغیر، حاشیتین جانبین، موضوع معمول کی خصوصیت کا لحاظ کیے بغیر اس کو دیکھا جائے تو احتمال دونوں ہیں، صدق کا بھی اور کذب کا بھی. اس کو سچا بھی کہا جا سکتا ہے، جھوٹا بھی کہا جا سکتا ہے. نہیں سمجھو بات؟ من شأنہ ان یتصف بہما، من شأنہ ان یکون صادقا و کاذبا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ اس باب سے ہو، سمجھے بات کو، اس کیٹیگری سے ہو. اب آپ کو کہا نا بھئی اٹھ کھڑا ہو، جب کہا نا اٹھ کھڑا ہو تو یہاں ذہن میں نہیں آتا کہ یہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، ذہن میں آتا ہی نہیں ہے. لیکن کہا نا باہر جو ہے وہ دھوپ ہے، باہر دھوپ نہیں ہے، تو اب اس میں ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ بات سچی ہے، یہ بات جھوٹی ہے. میری بات آپ سمجھے؟ خلاصہ گفتگو یہ ہے، اعتراض مشہور ہے کہ بھئی بے شمار ایسی جو اعتراض کی اجمالی تقریر یہ کی تھی کہ یہ تعریف آپ کی جامع نہیں ہے، تفصیل اس اجمال کی ہے کہ بے شمار ایسی خبریں ہیں جن کے اندر صدق کا احتمال ہے، صدق کی صدق ہے، کذب کا احتمال نہیں. بے شمار ایسی خبریں ہیں جن میں کذب ہے، صدق کا احتمال نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ اعتراض، تو اب لہٰذا ان کو تعریف آپ کی شامل نہیں ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے اشارے نے کہا کہ اے یکون من شأنہ ان یتصف بہما، کہ اس کی شان یہ ہو، اس کا معاملہ یہ ہو، وہ اس باب سے ہو، اس قسم سے، اس قبیل سے ہو کہ جس کی صفت صدق اور کذب لگتے ہیں، جس کی صفت کے صدق اور کذب بنتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس قسم سے ہو، اس قبیل سے ہو. وہ تو اس قسم اور قبیل کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ حاشیتین جانبین موضوع معمول کی خصوصیت سے قطع نظر، درجہ اولا جو میں نے بیان کیا تھا، یہ ایک موضوع ہے، یہ ایک معمول ہے، اس کے لیے ایجاب ہے یا اس کو اس سے سلب کیا جا رہا ہے، بس اتنی سی بات ہے. یہ موضوع کون سا ہے، یہ معمول کون سا ہے، اس لحاظ سے دیکھیں گے تو بسا اوقات کذب کا تصور بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے اندر، محمد الرسول اللہ کے اندر، محمد الخاتم النبیین کے اندر. بات سمجھے؟ اس پہ کذب کا تصور ہی نہیں ہے. السماء تحت اقدامنا، صدق کا تصور ہی نہیں ہے. الارض فوق رؤوسنا، صدق کا تصور ہی نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو حاشیتین کی خصوصیت سے قطع نظر، جانبین کی خصوصیت سے قطع نظر دیکھا جائے اب احتمال ہے. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں یعنی ہو اس کی شان سے کہ متصف ہو سکے ان دونوں سے، کن دونوں سے؟ صدق اور کذب سے. توجہ ہے نہیں؟ بات ہے ذہن میں. اب کہا نا یتصف بہما، تو وہاں ہم یہ پڑھا کہ
دونوں سے متصف ہو سکے. کیا دونوں سے متصف ہو سکے. تو دونوں سے متصف نہیں ہو سکتا. صدق سے متصف تو کذب سے نہیں, کذب سے متصف تو صدق سے نہیں. نہیں سمجھے؟ آپ نے جو جواب دی اس سے نیا اعتراض بن گیا ہے. اعتراض بنا نہیں تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کہا بِأَن يُقَالَ لَهُ صَادِقٌ أَوْ كَاذِبٌ. ہم نے جو کہا نا دونوں سے متصف ہو سکے علی سبیل البدلیت, علی سبیل الاجتماع نہیں. ایک وقت میں ہوگا کوئی ایک ہی بات آئی ذہن میں, بھائی یہ سچا ہے, اس کو ہٹاؤ تو اب یہ جھوٹا ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو یہاں پر جو اتصاف کی ہم نے بات کی, اتصاف بہما, تو اتصاف بہما علی سبیل البدلیت علی سبیل الاجتماع نہیں. بات آئی ذہن میں؟ دوبارہ سمجھے. اس نے کہا یکون من شأنہ یتصف بہما, ان دونوں سے متصف ہو سکے. جب کہا نا دونوں سے متصف ہو سکے. اعتراض یہ کہ خبر کے یہ والی جو آپ کی تعریف ہے نا, یہ تو خبر کے کسی فرد پہ صادق نہیں ہے. پہلے اعتراض کیا تھا؟ پہلے اعتراض تھا بھائی آپ کی طرف جامع نہیں ہے. اب اعتراض یہ بن گیا کہ جو ہے نا وہ آپ کی تعریف کسی ایک فرد کو بھی شامل نہیں ہے. جی, اور کیسی ہے کہ اکحلہا فاعماہا, وہ اس کو آنکھ میں سرما ڈالا اور اندھا کر دیا. ہم وہ میری زبان ہے پٹواری, تو ہم پٹواری میں کہتے ہیں جئی سلائی بھائی جی اگلی بھی لوگ گمائی. ایسی اس کے اندر سلائی لگائی کہ جو پہلے روشنی تھی وہ بھی جاتی رہی. تو پہلے اعتراض یہ تھا کہ تعریف درست ہے لیکن جامع نہیں ہے. اب آپ نے اس انداز میں گفتگو کر دی ہے کہ تعریف تو درست ہی نہیں رہی. آپ نے کیا کہا کہ یتصف بہما, دونوں سے متصف ہو, صدق اور کذب دونوں سے متصف. تو خبر تو کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی صفت جو ہے صدق اور کذب مان نہ آ سکے, سچی بھی ہو اور جھوٹی بھی ہو. سمجھے اعتراض؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اشارے نے کہا بِأَن يُقَالَ, یہاں پر ہم نے جو اتصاف بہما کی بات کی ہے, اتصاف بہما علی سبیل الاجتماع نہیں علی سبیل البدلیت. بِأَن يُقَالَ لَهُ صادق, بِأَن يُقَالَ لَهُ كاذب, اس کو سچا کہا جا سکے یا اسے جھوٹا کہا جا سکے. بات اب سمجھے؟ بہی طور کہ اسے کہا جائے صادق یا کاذب. جی, تو کہا نا کہ صدق اور کذب دونوں کا احتمال تو خبر ہے, اور اگر کسی کا بھی احتمال نہیں ہے, نہ صدق کا نہ کذب کا, تو وہ انشاء ہے اور کوئی بات نہیں. اگر ان دونوں کا احتمال نہیں ہے. جی, کہا نا کہ وہ اما ناقص, تو اس کی تعریف کر دی, مانا کریں اگر نہ درست ہو اس پر خاموش ہونا. تو خاموشی سے کیا مراد ہے پہلے گفتگو ہو چکی ہے. جی, ان کان الجزء الثانی قیدا للاول انه غلام زید او رجل فاضل وقائم في الدار. توجہ ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہو گئیں, مرکب ناقص کی تقییدی اور غیر تقییدی. تقییدی یہ کہ جزء ثانی جزء اول کے لیے قید بنے گا. توجہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. جزء ثانی قید بنے گا جزء اول کے لیے, جزء اول قید نہیں بنے گا جزء ثانی کے لیے. غلام و زید میں غلام زید کے لیے قید نہیں, زید غلام کے لیے قید ہے. دیکھو نا, غلام کوئی بھی, وہ غلام زید بھی ہو سکتا ہے, غلام عمر بھی ہو سکتا ہے, غلام رجل بھی ہو سکتا ہے, غلام امرا بھی ہو سکتا ہے. جب بولا نا غلام تو عام ہے. زید نے اسے قید کر دیا کیا کہ کسی کا بھی نہیں, صرف میرا. تو جزء ثانی جزء اول کے لیے قید بنا نہیں بنا. رجل عام ہے, رجل جاہل, رجل عالم, رجل فاضل, رجل عاقل, رجل مجنون, سب کو شامل. آپ نے کہا رجل عالم, اب جاہل کو شامل نہیں. نہیں سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا یہ جزء ثانی کیا ہے, جزء اول کے لیے قید ہے. قائم فی الدار, قائم, قائم, جی, تو قائم فی الدار بھی ہے, قائم فی الشارع بھی ہے, قائم فی الطریق بھی ہے. سمجھے بات کو؟ قائم فوق سطح بھی ہے, سب کو شامل ہے. جب کا فی الدار تو اس نے اس کو مقید کر دیا. بات سمجھے نہیں سمجھی؟ مقصد یہ کہنے کا کہ جزء ثانی بعض اوقات جزء اول کے لیے قید بنتا ہے اور بعض اوقات نہیں بنتا. بنے تو تقییدی, نہ بنے تو غیر تقییدی. ہوتا مرکب ہے لیکن جزء ثانی قید نہیں ہوتا. ہوتا مرکب ہے لیکن جزء ثانی قید نہیں ہوتا تو غیر تقییدی. ہوتا مرکب ہے جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہوتا ہے تو تقییدی. بات ہے یہ ذہن میں مانا کریں. اگر جزء ثانی قید ہو اول کے لیے, جیسے زید کا غلام, رجل فاضل, گھر کے اندر قائم. توجہ ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ مثال موصلہ کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے, تو موصلہ کی وضاحت کے لیے ایک مثال کافی ہے, 3 مثالیں. تو اس کا جواب کئی مقامات پر آتا رہتا ہے کہ یہ
ممثلہ کے تعدد کی طرف اشارہ ہے. مرکب کبھی ہوتا ہے اضافی ہوتا ہے, کبھی جو ہے نا وہ توصیفی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. بات سمجھے جی. إن لم يكن الثاني كيدا للأول له في الدار و15. اگر نہ ہو جزء ثانی قید جزء اول کے لیے, جیسے گھر کے اندر. اب دیکھو نا فی الدار گھر میں, قائم فی الدار مرکب تقییدی تھا, اکیلا فی الدار جو ہے مرکب تقییدی نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ کیونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا فی مطلق تھا الدار نے مقید کر دی. فی کے تو معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے, نہیں سمجھے؟ فی کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. الدار نے مل کے تو اس کے معنی سمجھائے, تو لہٰذا فی مطلق تھا, الدار اس کی. دیکھو نا اطلاق اور تقیید تو فرع ہے استقلال کی. بات سمجھے؟ مطلق مقید ہونا تو فرع ہے مستقل ہونے کی, تو فی مستقل ہی نہیں ہے تو مطلق کیسے ہے؟ تو پھر الدار اس کی قید کیسے بنے گا؟ سمجھ رہے بات کو؟ لہذا الدار فی کی قید نہیں بنا. اسی طرح 15 5 پہلے مطلق تھا, عشرہ نے کہا نہیں بھائی وہ جانوروں میں سے 5, انسانوں میں سے 5, روپیوں میں سے 5, کچھ بھی نہیں, کوئی قید نہیں لگائی اشارہ نے. بات سمجھے؟ معنی کریں جیسے فی الدار اور 15. یہ مفرد کی بات سلگ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا.